قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اعمال منقطع ہونے کا معنی یہ ہے کہ اعمال کا کھاتا بند ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنے کا موقع اور محل زندگی ہے دنیا، اب وہ دوسرے عالم میں پہنچ چکا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن اس مرنے والے کو مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے، اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی مسجد بنا دی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، کوئی اسپتال بنا دیا کہ جہاں لوگوں کا مفت علاج معالجہ ہو رہا ہے، لوگوں کو لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی مدرسہ بنا دیا جہاں طالب علم آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا کوئی کنواں کھود دیا، لوگ آ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، اس مرنے والے نے کام کر کر چھوڑ دیا، اب دنیا میں نہیں رہا، لیکن ثواب جو ہے جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا، مرنے والے نے ایسا علم چھوڑا کہ جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جب تک کہ اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں ہمارے اساتذہ نے جو پڑھایا، جس طریقے سے ہماری تعلیم اور تربیت کی، ہم یہ چیزیں لوگوں کی طرف اب منتقل کر رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی بات کبھی کوئی کسی اور کو بھی بتاتا ہوگا، یقیناً بتاتا ہوگا۔ تو یہ ان اساتذہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ اس شکل میں کہ ان کی جو باتیں بتائی ہیں وہ اب آگے پھیل رہی ہیں، لاکھوں لوگوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی جا رہی، ان کو ان کے اساتذہ نے سکھایا اور پڑھایا اور بتلایا۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا سب سے پہلا جو آدمی ہے، یہ جو افراد ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، یہ جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا ہے، اصل اجر ان کو بھی ملتا رہے گا اور بعد والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، تیسرا وہ عمل کہ مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے۔ اولاد تو سبھی کی ہوتی ہے اور سارے لوگ جانے والے اولاد چھوڑتے ہیں، صرف اولاد چھوڑنا یہ مسئلہ نہیں ہے، سب چھوڑتے ہیں اولاد۔ یہاں پر شرط ہے او ولد صالح، وہ اولاد جو نیک ہو، جو اپنے ماں باپ کو یاد کرے، ان کا حق پہچانے، ان کی رضا اور ان کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، ان کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں، نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر رکھے۔ اب ماں باپ تو نہیں ہے لیکن اولاد نیک ہے، دین کا کام کر رہی ہے، پڑھنا پڑھانا کر رہی ہے، سیکھنا سکھانا کر رہی ہے، علم کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، تو والدین کے لیے دعائیں کر رہی ہے، ان کے لیے بخشش کر رہی ہے۔ تو مرنے والا تو مر چکا، زمانہ ہو گیا، مر کر کھپ گیا، ختم ہو گیا، لیکن جو اولاد چھوڑی ہے وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ، بہترین صدقہ جاریہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بدنصیب ہے وہ آدمی، کتنا بدنصیب ہے وہ آدمی کہ باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ کھڑا رہے اور اسے نماز جنازے کی دعا بھی یاد نہ ہو،
اور باپ کے مرنے کے بعد وہ دعائے مغفرت بھی نہ کر سکے اور وہ دعا بھی نہ پڑھ سکے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا اس موقع پر سکھائی ہے. نمائشی بن کر کھڑا ہوا ہے. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن کھڑے ہوئے نمازی پڑھ لیتے ہیں دکھانے کے لیے نمائشی طور پر, تکبیر بھی کہہ لیتے ہیں, سلام بھی پھیر لیتے ہیں, لیکن اگر اسے پوچھیں کہ کیا پڑھا آپ نے, نہیں جی پتہ نہیں مجھے. اور کتنی سعادت مند ہے وہ اولاد کہ جو باپ کا جنازہ خود پڑھائے, جو باپ کا جنازہ خود پڑھائے, یعنی وہ خود اس قابل ہو کہ وہ کہے کہ جی میں اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاتا ہوں. کیا ہی کہنا. خیر, تو میں نے تو یہ حدیث ذکر کی تھی, اور میں جو آج مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور جو مسئلہ مجھے ذکر کرنا ہے اور جس کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے, اس بات کی بنیاد جو ہے وہ یہ حدیث ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل جو بات میں آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے اور ہمیں ایصال ثواب کی طرف اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رمضان میں جہاں ہم دیگر عبادتیں انجام دے رہے ہیں وہاں ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کریں. دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے ثواب اور ایک ہے ایصال ثواب. ہم دونوں کو مانتے ہیں, ہم دونوں کے قائل ہیں. ثواب کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اور ایصال ثواب یہ ہے کہ کوئی آدمی نفلی عبادت انجام دے رہا ہے, نفلی نماز ہے, نفلی روزہ ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے, نفلی عمرہ ہے, نفلی حج ہے, صدقات جاریہ ہیں, جو میں نے ابھی عرض کیے. ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک یہ ہے, احناف کا مسلک یہ ہے, ہمارے مسلک سے مراد احناف کا مسلک یہ ہے, علماء دیوبند کا, کہ ان تمام کی تمام چیزوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان چیزوں کا ثواب آپ کو بھی نہیں پہنچتا, جو پڑھنے والا ہے بس اس کو ثواب ملتا ہے, مردوں کو ثواب نہیں ملتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مردوں کا ثواب نہیں پہنچتا تو ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ 5 مرتبہ تو کم سے کم یہ دعا مانگتے ہیں نا نماز میں. اور اس کے بعد 20 جگہوں پر آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچا, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جب ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا؟ اور کیا وہ قرآن کریم کی وہ دعا آپ نہیں مانگتے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے, ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ نے جب دعا ہمیں سکھائی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ثواب ان کو لازمی طور پر پہنچے گا. یہ ہمارا مسلک اور عقیدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ مروی ہے. میں صرف اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ, اس میں اس بات کا اور ان چیزوں کا ہمیں اپنے مرحومین کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. جس طریقے سے زندہ آدمی بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے, اسی طریقے سے مرنے والا بھی, حدیث میں ہے کہ مرنے والا بھی عمل کرنے کا محتاج ہوتا ہے لیکن اس کو موقع نہیں ملتا. وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع مل جائے, اتنی فرصت مجھے مل جائے, اتنی اللہ تعالیٰ مہلت مجھے عطا فرما دیں, لیکن ممکن نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ من مر علی المقابر, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور ایک کتاب ہے عربی میں, اس میں یہ روایت نقل فرمائی ہے, من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ ثم وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر سب مردوں کو, سب مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیا. بڑی اہم روایت ہے یہ. جو آدمی قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مردے ہیں جو اس وقت یہاں پر مدفون ہیں سب کو اس نے پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا, تو جتنے وہاں پر مردے ہیں ان مردوں کی تعداد کے بقدر اس پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے, اور مردوں کو الگ ثواب ملے گا, مردوں کو الگ ثواب ملے گا
اور جتنی تعداد ہے مردوں کی ان کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے. پڑھنے والا جو ہے وہ کسی حال میں اس کا نقصان نہیں ہے. تو اس لیے اِصالِ ثواب کا ہمیں اہتمام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. امام یافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی اسوۃ الصالحین، اس میں ایک مختصر سا واقعہ ذکر کیا، وہ میں ذکر کر کر بات ختم کر دیتا ہوں. امام یافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نیک آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے اور اس قبرستان میں سارے کے سارے مردے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، اور نکل کر، اور یہ جو بات میں اب عرض کر رہا ہوں امام یافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت نے بھی اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے. دونوں جگہ دونوں حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں. تو سارے کے سارے مردے جو ہیں وہ قبروں سے نکل رہے ہیں اور نکل کر زمین میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں اور چن رہے ہیں. تو خواب دیکھ، اور ایک آدمی جو ہے وہ صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، آرام سے وہ نہیں چن رہا. تو خواب دیکھنے والے نے اس آدمی سے پوچھا کہ جی آپ نہیں چن رہے اور یہ لوگ چن رہے ہیں، کیا چیز چن رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہمیں قرآن کریم پڑھ کر اِصالِ ثواب کرتے ہیں، تسبیحات پڑھ کر جو ہمیں اِصالِ ثواب کرتے ہیں، نفلی عبادتیں انجام دے کر جو ہمیں ثواب پہنچاتے ہیں، یہ وہ ثواب ہے جو ہم چن رہے ہیں اور اس کے ہم منتظر رہتے ہیں کہ شاید کوئی گزرنے والا کوئی ہدیہ بھیج دے جو ہمارے کام آ جائے، وہ ہم ثواب چن رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ جی آپ کیوں نہیں چن رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے فلاں شہر میں رہتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن کریم پڑھ کر مجھے اِصالِ ثواب کرتا ہے. آفرین ہے اس باپ پر بھی، اس اولاد پر بھی، جو اپنے باپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی روزانہ ایک قرآن کریم پڑھ کر اِصالِ ثواب کرتا ہے. اس لیے مجھے چننے کی ضرورت نہیں، مجھے تو صوفے پہ بیٹھے بٹھائے ہدیہ ملتا رہتا ہے. چند دن گزرے، دیکھا کہ وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی چننا شروع کر دیا. وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی چننا شروع کیا. پتہ چلا، پوچھا کہ جی اب آپ کیوں چن رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا ہے. آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں شہر میں کریانی کی دکان ہے، وہاں پر کام کرتا ہے. چنانچہ یہ جو صاحب ہے خواب دیکھنے والے ہیں، یہ گئے اس شہر میں پہنچے فٹافٹ، اور پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا. دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، لوگوں کو سودا اور سامان لے رہا ہے، دے رہا ہے، بیچ رہا ہے، اور مسلسل اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، مسلسل ہونٹ ہل رہے ہیں. پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ کافی عرصہ پہلے میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میرا معمول یہ ہے کہ تجارت بھی کرتا رہتا ہوں، سامان بھی بیچتا رہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورا صبح سے ایک قرآن شروع کرتا ہوں اور رات کو وہ قرآن ختم کر کر اپنے والد کو میں اس کو ثواب پہنچا دیتا ہوں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہمیں موقع دیا ہے، اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہم اگر کسی کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ کل ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا ہوگا. اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، موقع بھی ہے اس بات کا، ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں جو دنیا سے چلے گئے، جو بیچارے اب عمل کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفلی صدقات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے. ابھی تو نفلی روزے کا ٹائم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ فرض روزے ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں، بعد میں جب موقع ہو تو نفلی روزے رکھیں، ان کو ثواب پہنچائیں. اور اِصالِ ثواب اور دعا دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اہم وہ دعا کے ذریعے ہوتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ جی دعا کے ذریعے فائدہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کو ایک مثال سے سمجھو، اس کو ایک مثال سے سمجھو. بزرگوں کی کیا بات ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی قید بامشقت میں، ایک آدمی کسی قید بامشقت میں، ایک دن آپ جیل میں اس کے پاس قورمہ بھیج رہے ہیں، ایک دن آپ اس کے پاس جیل میں فرائی بھیج رہے ہیں، ایک دن دال بھیج رہے ہیں، ایک دن چٹنی بھیج رہے ہیں، ایک دن نہاری بھیج رہے ہیں، ایک دن کوفتے بھیج رہے ہیں، جی مختلف روزانہ ایک ایک ڈش بھیج رہے ہیں. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو بھیج تو کچھ نہیں رہا لیکن اس کو چھڑانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے.
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی وہ ہے کہ جو بھیج تو کچھ نہیں رہا لیکن چھڑوانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اب بتاؤ کہ وہ آدمی جو مسلسل روزانہ ایک نہ ایک کھانا بھیج رہا ہے وہ زیادہ اہم آدمی ہے یا وہ آدمی زیادہ اہم ہے جو اس کے مسلسل چھڑانے کی تگودوں میں لگا ہوا ہے؟ ظاہر ہے آپ جواب یہ دیں گے کہ وہ آدمی جو اس کے چھڑانے کی کوشش میں لگا ہے. پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کر کے فرمایا کہ مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ قیدی کو جیل سے چھڑانا. تو میں نے اسی لفظ کہ دونوں کام کیے جائیں، دعاؤں کا بھی اہتمام ہو اور جو نفلی عبادتیں ہیں ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو بھی اختیار کیے جائے تاکہ دونوں طریقے سے ہمارے دنیا سے جانے والے جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.